نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ لوگ انتظار میں بیٹھے تھے کہ روح کب نکلے، ایسی حالت ہو گئی کہ لوگ انتظار میں بیٹھے تھے کہ روح کب نکلے، ان سے کہا لوگوں نے کہ ابو ذر تمہارا آخری وقت آ گیا ہے، تم دنیا سے جا رہے ہو. کس نے کہا میں دنیا سے جا رہا؟ میں دنیا سے نہیں جاؤں گا اس طرح. مجھے معلوم ہے کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مرنا کہاں. السلام علیکم. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. کہاں مجھے بتلایا ہوا ہے اور کون لوگ میرے جنازے میں شریک ہوں گے؟ مجھے معلوم ہے میں نہیں مروں گا. کہا نہیں، اب تمہارا وقت آخر ہے، وہاں اندر کچھ نہیں ہے. کہا نہیں، میں اس بیماری میں مروں گا نہیں، کیونکہ جو وعدہ مجھ سے کیا گیا ہے اس وعدے کے پورا ہوئے بغیر میں دنیا سے نہیں نکلوں گا. اس وعدے کے پورا ہوئے بغیر، عجیب بات تھی. وہ جس وعدے کو سنتے تھے اسے یاد رکھتے تھے. ہمارا حال یہ ہے، صبح کی تعلیم ظہر کی نماز میں یاد نہیں، ظہر کی تعلیم عصر کی نماز میں یاد نہیں. جتنے مسلمان پریشان ہیں اس وقت صرف وجہ یہ ہے کہ اول تو وعدے سنتے نہیں، وعدے سنتے ہیں تو یاد رکھتے نہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں نے کہا کہ تمہارا تو وقت آخر آ گیا ہے. میں کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. مجھ سے فرمایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری موت ایک جنگل میں ہوگی، ایک صحرا میں ہوگی، جہاں تمہاری بیوی کے علاوہ کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، اور یہاں تو سب موجود ہیں، یہاں میری موت نہیں آئے گی. اور اس زمانے میں جو سب سے بہترین لوگ دنیا میں ہوں گے وہ تمہارے جنازے میں شرکت کریں گے. چنانچہ یہی ہوا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربضہ میں، حضرت عثمان کے زمانے میں ربضہ میں رہتے تھے بیوی کے ساتھ، وہ اور ان کی بیوی. حضرت عثمان نے ان کو وہاں ٹھہرایا تھا. موت کا وقت قریب آیا صحرا میں. بیوی نے کہا کہ تم مر گئے تو نہ میرے پاس تمہارے لیے کفن دینے کو کپڑا ہے، اور میں اکیلی عورت تمہیں غسل کس طرح دوں گی، اور سب کچھ بھی کر لوں تو میں تمہیں قبر میں کیسے اتاروں گی. میں کہا تو گھبرا مت، تو بالکل نہ گھبرا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی ہوئی ہے کہ جب تمہارا وقت کا وقت قریب آئے گا تو اس زمانے میں زمین پر جو سب سے بہترین لوگ ہوں گے وہ تمہارے جنازے میں شرکت کریں گے. یہاں اس صحرا میں کون آئے گا شرکت کرنے، ہمارا وقت آخری آ گیا. کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. بیوی نے کہا حج ہو چکا ہے، قافلے سارے گزر چکے ہیں، راستے بند ہو چکے ہیں، اب تو اگلے سال تک حج تک کوئی یہاں سے گزرنے والا بھی نہیں ہے، ہم ایسے بیابان میں، ایسے صحرا میں ہیں. کہنے لگے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یا تو پہاڑ کے اوپر کھڑی ہو جا اور ابھی دیکھ میری موت سے پہلے کوئی قافلہ آئے گا. وہ کھڑی ہو گئی جا کر پہاڑ پر. بہت دور سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا. کچھ لوگ اونٹوں پر سوار. ان کی بیوی نے کپڑا ہلایا. وہ ڈر گئے کہ اس صحرا میں کوئی جن ہے جو پہاڑ پر عورت کی شکل میں کھڑا ہوا. انہوں نے دور سے پکار کر کہا کہ پہلے یہ بتا تو جن ہے یا انسان ہے؟ کہا میں جن ہوں، میں تو ابو ذر غفاری کی بیوی ہوں. ارے صحابی یہاں ہے، عجیب قصہ. وہ دوڑ آیا، انہوں نے اپنے اونٹوں کو اور پہنچے ان کے قریب. وہ نزع کی حالت میں تھے. حضرت غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلے خوشخبری حاصل کر لو کہ تم لوگ
اس وقت روئے زمین پر سب سے بہترین لوگ ہو. ہمیں اس کی خبر دی گئی ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا وقت اب آخری آ گیا ہے. بیوی نے کہا کہ ان کے کفن کا کوئی انتظام نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کفن تو ہم ساتھ لائے ہیں, کفن دن کے لیے ہم ساتھ لائے ہیں, ہمیں زہرے کے پاس چادر ہے ان کے کفن کے لیے. ابو ذر غفاری نے فرمایا کیونکہ جن کی زندگی واقعی تقوی پر اور اللہ سے ڈرتے ہوئے گزرتی ہے نا, وہ آخر وقت میں زیادہ اہتمام کرتے ہیں ہر قسم کی حرام اور مشتبہ چیز سے بچنے کا. کہنے لگے کہ تم میں سے کون مجھے کفن دے گا؟ ایک نے کپڑا نکالا کہ میں اس میں آپ کو کفن دوں گا. فرمایا یہ بتلاؤ تم نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی عہدہ سنبھالا گورنری کا؟ کہا کہ ہاں ہم تو فلاں ملک کے گورنر رہے. کہنے لگے نہیں, ان گورنروں کے اندر دو چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے, یا تو یہ ظلم سے کسی کا حق مار لیتے ہیں, یا یہ کسی کا کام کر کے رشوت لے لیتے ہیں. یا تو ظلم سے کسی کا حق مار لیتے ہیں, یا کسی کے کام آ کر رشوت لے لیتے ہیں. لہذا تمہارا کپڑا تمہیں استعمال کفن کے لیے قبول نہیں کروں گا. دوسرے سے پوچھا تم بتاؤ. انہوں نے کہا جی میرے پاس کپڑا ہے اور میں نے کوئی ایسا عہدہ تو گورنر کا نہیں سنبھالا. ہاں میں تحصیلدار رہا ہوں ایک چنگی پر تحصیلدار کہ نہیں, تحصیلدار گزرنے والوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان سے چنگی پر ان کو مجبور کر کے ان سے کچھ مال وصول کر لیتے ہیں, انہیں گزرنے دیں, ان کو وہاں سے گزارنے کے لیے ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. کہا کہ نہیں, میں نہیں چاہتا کہ میں ایسے حرام لباس میں اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤں, میں تمہارا کپڑا استعمال نہیں کروں گا. ایک آدمی اور رہ گیا, اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ. اس نے کہا جی میں نے تو اپنی زندگی میں کوئی چھوٹا بڑا عہدہ کبھی نہیں سنبھالا. ہاں میری ماں نے اپنے ہاتھ سے میرے لیے ایک چادر تیار کی تھی, بنی تھی, وہ میں ساتھ لایا ہوں. کہا کہ بس تم مجھے کفن دے سکتے. اس کے بعد حضرت غفاری کہیں میں تو ساری بات اس پر عرض کی. آپ کا دور گزر گیا, حضرت ابوبکر کا دور گزر گیا, حضرت عمر کا دور گزر گیا, حضرت عثمان کے زمانے میں خریم بن اوس یہ ایک جماعت کے ساتھ ہیرا کے علاقے میں گئے. جب ہیرا کا علاقہ فتح ہوا تو خریم بن اوس میدان میں نکل گئے لڑکی کی تلاش میں. میدان میں نکل گئے اور لڑکی کی تلاش میں اکیلے نکل گئے میدان میں, اس یقین کے ساتھ کہ وہ لڑکی یہاں کہیں ضرور کھڑی ہوگی میرے انتظار میں, کیونکہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا. اللہ اکبر. کتنے دور گزر گئے؟ 3 دور گزر گئے. 3 دور گزر گئے. چنانچہ میدان میں گئے تو اسی نام کی لڑکی, اسی شکل کی, اسی لباس میں, سفید خچے پر سوار. نام پوچھا تو وہی نام, شیما بنت بقیلہ. جا کے اس پر قبضہ کر لیا. لوگ آئے, امیر صاحب ایسی لڑکی ہے, مالدار, زیورات سے لدی ہوئی ہے, بڑی خوبصورت ہے. انہوں نے بغیر مال قیمت تقسیم ہونے سے پہلے ہی خود ہی قبضہ کر لیا. بلا کر ان سے لڑکی واپس لیجئے, اور جو زیور اس پر ہے وہ زیور مال غنیمت میں داخل کیا جائے, تقسیم کیا جائے. امیر صاحب نے بلا کر کہا کہ تم نے کیسے قبضہ کر لیا اس پر؟ تو قبضہ کر لیا؟ آپ میری چیز کو کہہ رہے میں نے قبضہ کر لیا؟ یہ تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت لے چکا تھا جب میں تعلیم کے حلقے میں آپ کی مجلس میں بیٹھا تھا. امیر صاحب نے کہا ایسے نہیں بات بنے گی, گواہ لاؤ. کیا لاؤ؟
گواہ لاؤ، روایت میں ہے گئے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے حلقہ لگا کر، جا کر ان سے کہا ارے بھائی تم میں کوئی ہے ایسا جو اس دن تعلیم کے حلقے میں ہو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کے وعدے سنا رہے تھے؟ کیا ہے تم میں کوئی ایسا اس زمانے کا؟ دو صحابی کھڑے ہوئے کہ ہاں ہم بھی تعلیم کے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے جب تم نے پیچھے سے کہا تھا یہ لڑکی مجھے دے دیجیے، ہم بھی اس تعلیم کے حلقے میں موجود تھے۔ دو گواہ فوراً مل گئے۔ یہاں پوچھو ذرا ساتھیوں سے کہ بھائی اس بار تعلیمی کیا سنا، کیونکہ اصل میں بات یہ ہے ہم جو وعدے سنتے ہیں ان وعدوں کو 24 گھنٹے یاد نہیں رکھتے۔ کیا بتاؤں اس زمانے میں مسلمانوں کا حال، حکام جھوٹے وعدے کر لیں گے وہ تو انہیں اگلے حکومت تک، اگلے الیکشن تک یاد رہیں گے۔ سوچو تو صحیح، جھوٹوں کے جھوٹے وعدے وہ تو سال بھر یاد رہیں، وہ تو سال بھر یاد رہیں۔ سچے وعدے صبح کی تعلیم میں اگر سنے تو شام کے عمل میں وہ یاد نہیں، شام کو تعلیم میں بیٹھے تو صبح تک یاد نہیں۔ کیسے حل کی بات آپ تک پہنچاؤں؟ سمجھتے تھے جھوٹے وعدے یاد رہتے ہیں، سچے وعدے یاد نہیں رہتے۔ وعدے پورے ان کے لیے ہوں گے جو وعدوں کا یقین رکھیں۔ دو انصاری صحابی کھڑے ہوئے، کہا ہم گواہی دیتے ہیں، ہم وہاں موجود تھے جب آپ نے وعدہ کیا۔ دونوں نے آ کر گواہی دی، انہوں نے لڑکی ان کے حوالے کر دی۔ تو میں نے عرض کیا دوستوں کہ بنیادی بات ہے کہ وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ منافقین وعدے سنتے تھے مگر شک کرتے تھے کہ حالات تو ایسے ہیں نہیں، حالات تو ایسے ہیں نہیں۔ ادھر آپ غور کریں، خندق میں سردی زیادہ، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بھوک زیادہ، دشمن کا خوف، تعداد مسلمانوں کی کم، کفار کی زیادہ، ہر اعتبار سے حالات، خوف بھی، بھوک بھی، سردی بھی زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر ان حالات میں قیصر کسریٰ کے محلات کے فتح ہونے کی خبر سنائی۔ منافقین نے کہا لو کھانے کے لیے ہے نہیں اور قیصر کسریٰ کے محلات کے فتح ہونے کی خبریں سنا رہے۔ بھائی جو اللہ ان کے لیے قیصر کسریٰ کے محلات کو فتح کر رہے انہیں اس وقت کھانے کے لیے کیوں نہیں دیتے؟ میں نے جو عرض کی نا ایک بات کہ اللہ نے جب بھی وعدے کیے اس امت سے وعدے برے حالات میں کیے، وعدے برے حالات میں کیے۔ اچھے حالات میں وعدے کرتے تو منافقین بھی کہتے کہ ہاں وعدے پورے ہو سکتے ہیں، امام علی بھی کہتے کہ ہاں جی ٹھیک ہے وعدے پورے ہوتے نظر آتے ہیں۔ نہیں، ہم وعدے کریں گے برے حالات میں۔